بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو تازہ ترین خبر دے دیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر اپوزیشن کا جلسہ ہونا ہے۔ نیکٹا جو متعلقہ ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ 13 دسمبر کو پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے 13 دسمبر کو ہی دہشت گردی کا خطرہ ہے اور بم دھماکے ہو سکتے ہیں، اور 13 دسمبر کو اتفاق سے اپوزیشن کا جلسہ بھی ہے۔ یہ تو ہے تازہ ترین اطلاع۔ اب اپوزیشن اس جلسے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے مسلسل دوسرا دن لاہور کی سڑکوں پر گزارا ہے، ریلیاں کی ہیں صبح سے لے کے رات تک۔ اب پہلے ریلیوں کا اختتام کیا اور نئی بات کر رہی ہے پی ایم ایل این اور اپوزیشن۔ ذرا آج کی نشست تجزیہ کاروں کے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اب حکومت ہم سے رابطہ کر رہی ہے مذاکرات کرنے کے لیے، حکومت ہم سے این آر او مانگ رہی ہے، 2 دن سے ہاتھ جوڑ رہی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اب کیا کہا حکومت نے، کب مانگا این آر او، کیا کیا ہے، یہ پوچھیں گے۔ جلسہ 13 کو ہوگا یا 13 کو تصادم ہوگا؟ جلسہ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ جلسے کے بعد استعفے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ استعفے ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ استعفوں کے بعد لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ آج کی نشست ہے ہماری تجزیہ کاروں کے ساتھ، اور ہمارے تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ابھی ابتدا میں شریک گفتگو ہے ذرا ڈی جے بٹ صاحب بھی، جو کہ گرفتار ہو گئے۔ ڈی جے بٹ صاحب جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ سب کو مرکز نگاہ اس وقت بنے تحریک انصاف کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ 2014 میں پاکستان میں سیاسی جلسوں میں ایک نیا ٹرینڈ متعارف ہوا تھا، جب تقریر کے دوران میوزک شوزک کی بڑی زبردست پرفارمنس، وہ ٹرینڈ بڑا مقبول ہی ہوا، ساری جماعتوں نے اس کو فالو کیا۔ خود عمران خان صاحب بڑا پسند کرتے تھے انہیں، اور اسٹیج سے بار بار نام لے کر ان کو سراہا، اور اس کی ایک جھلک دیکھیے آپ کن الفاظ میں تعریف کی تھی۔ ڈی جے بٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، جب کوئی بھی نہیں تھا اس نے بیٹھ کے ترانے بھی چلوائے، اس نے بیٹھ کے نوجوانوں کو پولیس کا مقابلہ بھی کروایا۔ جب وقت آیا تو پتا چلا کہ ڈی جے بٹ میں سے ایک لیڈر نکلا ہے۔ مشکل وقت میں قوم کی بھی پہچان ہوتی ہے کہ انسان کی بھی پہچان ہوتی ہے، تو ایک تو ہیرو ڈی جے بٹ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ ساؤنڈ سسٹم کے لیے لیا تھا، لیکن جو میں نے کل مشکل وقت میں آپ کی پرفارمنس دیکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو تحریک انصاف کے اندر ہم انڈکٹ کریں، ڈالیں گے تحریک انصاف کے اندر آپ کو۔ ڈی جے بٹ کا میں ایک بہت بڑا ایڈمائرر بن گیا۔ ڈی جے بٹ سے کہہ رہے تھے لیڈر نکلا ہے، ڈی جے بٹ جو گرفتار ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں حمزہ علی عباسی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا تھا کہ جناب جو جلسے تو ہم کرنے دیں گے، منتظمین، ساؤنڈ سسٹم، کرسیاں لگانے والوں کو کریں گے گرفتار۔ یہ کہا تھا خان صاحب نے، کیا کہا تھا دیکھیں۔ کووڈ ہے، لوگوں کی جانیں خطرے پر ڈال رہے ہیں، جلسہ کر لیں۔ ہم نے جن لوگوں نے جو آرگنائز کر رہے ہیں، جو اس کے اندر جنہوں نے اپنی کرسیاں دی ہیں، سب کے اوپر ایف آئی آر کارروائی ہوگی، سب کو کریں گے گرفتار۔ ڈی جے بٹ کل ہوئے گرفتار، اور آج جب رہا ہوئے تو وہ بہت ہمیں جذباتی نظر آئے، اور انہوں نے کچھ یہ کہا رہائی کے موقع پہ۔ میں عمران خان سے صرف ایک ہی بات کروں گا، خان صاحب میں آپ کا ٹائیگر تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ظلم زیادتی میں ساتھ ہو رہی ہے، کہیں میں ڈرامہ کر رہا ہوں، کہیں خدا کی قسم میں ڈرامہ کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کل کیا، میرے آفس میں سویا ہوا مجھے اٹھا کر گھسیٹتے، میرا گلا گھونٹ دیا، میرے گلے سے آواز نہیں نکلی، پوری باڈی میری زخمی ہے، میری کمر اٹھا کر دیکھیں کھینچتے گھسیٹتے لے کر مجھے تھانے میں اس طرح بند کیا جیسے میں جانور یا بہت بڑا دہشت گرد ہوں۔ ریفارمز لے کر آئیں گے سر، وہ ریفارمز مجھے نہیں نظر آئے۔ میرے ساتھ اس دفعہ پہلے سے زیادہ زیادتی کی گئی، پہلے والوں نے بھی تشدد کیا، لیکن انہوں نے جو مجھے ماں بہنوں کی گالیاں نکالی ہیں سر، میں کہتا ہوں مجھے مار دیتے وہاں پر، میں سے گالیاں نہیں برداشت ہو سکتی۔ میری ماں ضعیف ہے، اس کا کیا حال ہے اس وقت، اور ان لوگوں نے میری ضعیف ماں کو، میری بہنوں کو، ابھی مجھے پوچھتے تھے اپنی بہنوں کے نام بتاؤ، سر یہاں پوچھے نا آپ، وہاں تو آپ پوچھتے تھے 10 اپنی بہنوں دے نام، آپ پوچھے نا سر، یہاں پر پوچھے نا۔ اب مزیدار بات یہ کہ یہ میرے سامنے ایف آئی آر ہے ڈی جے بٹ کی گرفتاری کی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی مخبر نے اطلاع دی کہ دکان ڈی جے بٹ پر اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، عوام کے سکون میں خلل پیدا ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پہنچے، اور ڈی جے بٹ دکان پہ واقعی سسٹم چل رہا تھا، اس کو سمجھایا گیا، مزاحمت کرنے لگا تو ہم نے اسے قابو کر لیا، نام معلوم کیا، پتہ چلا نام ہے آصف نظر، کہتے اس کو ڈی جے بٹ ہیں، دکان کی تلاشی لی، صوفے سے اسلحہ برآمد ہوا، اسلحے کا بھی لائسنس نہیں تھا، اس لیے کر لیا گرفتار۔ اس بات پر سیالکوٹ سے
پی ٹی آئی کے رکن عثمان ڈار صاحب بولے کہ ڈی جے بٹ نے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے, اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی کچھ کہا, کیا کہا ہے آپ خود دیکھ لیجئے. میں تو سمجھتا ہوں ڈی جے بٹ نے یہ جلسے سے بھی زیادہ سنگین حرکت کی ہے کہ اونچی آواز میں میوزک چلایا رکھا ہوا تھا, اسلحہ رکھا ہوا تھا. نہیں اسلحہ رکھا ہوا تھا نا. دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈی جے بٹ کیٹی میں پکڑا گیا تو پتہ چلا پیچھے اس نے 2 قتل بھی کیے ہوئے ہیں, تو کیا وہ قتل معاف ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیں. ڈی جی بٹ صاحب ہوں یا کوئی جٹ صاحب ہوں, جو قانون کو للکارے گا, قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا. وہ حرکت میں آ گیا جی. آج ڈی جے بٹ صاحب کی ضمانت ہوگی, ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار ذرا ساری بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. 13 کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہوگا تو کیسا ہوگا, پھر استعفے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہوگا تو ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا, لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے ہر دل عزیز قبلہ محترم جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں, ساتھ ہمارے سینئر جناب روف کلاسرا صاحب تشریف فرمائیں, دونوں کا بہت بہت شکریہ. جناب محترمہ مہر بخاری صاحبہ تشریف فرمائیں, بہت شکریہ. آپ لوگ اجازت دیں تو میں ذرا بٹ صاحب سے شروع کروں, پھر ذرا آپ لوگ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام سر. یہ آپ کی کل گرفتاری ہوئی اور ہم نے آج آپ کی رہائی ہو گئی, تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دکان میں میوزک چل رہا تھا بہت زور کا, عوام کے سکون میں خلل پڑ رہا تھا, تو آپ کو کر لیا انہوں نے گرفتار. اب آپ کو کیوں گرفتار کیا ویسے؟ سر میرا یہی کوسچن آپ سے ہے سر, پلیز. آپ کو کیا گرفتار, مجھے تھوڑی کیا, آپ بتائیں ہمیں کہ کیوں کیا ہے. سر آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچتی ہے, میری آواز اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کے توسط سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے میرا قصور کیا تھا. وہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے میوزک چل رہا تھا بہت زور سے, عوام کے سکون میں خلل پہنچ رہا تھا. کون سا گانا چلا رہے تھے؟ جی سر, میں جس ڈی جے والے صبح 11 بجے کون سا سر میں نے یہاں پر میوزک چلایا, کون سا صبح 11 بجے میں نے ایسا گانا چلا دیا جس کی وجہ سے میں سویا ہوا مجھے آفس سے اٹھا کر لے گئے. گانا نہیں چل رہا تھا آپ کی دکان میں جب آپ کو گرفتار کیا؟ سر میں اسی آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اسی صوفے کے اوپر, جب میں وہ ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو اگر نہ بنائی بندوق بھی اسی صوفے سے برآمد ہوئی تھی جہاں آپ بیٹھے تھے, یا وہ کوئی سامنے والے صوفے سے برآمد ہوئی؟ سر یہ 7 الماری میں, بالکل سر الماری کے اندر سے وہ, یہ میرے پاس سی سی ٹی وی پیچھے لگا ہوا ہے جس میں وہ یہ ڈھونڈتے رہے اس کا ڈی وی آر کے اس کا منبع کہاں ہے, وہ ریکارڈنگ جہاں پر یہ سارا ہم نے جو کر دی ہے کاروائی, اب اس کو ہم کیسے چھپائیں. تو وہ انہوں نے کہا چلو ڈی جے بٹ پہ کچھ نہیں تو اس کا ہم وہ کیس ڈالتے ہیں. دکان میں وہ کہہ رہے ہیں اس کا لائسنس نہیں تھا آپ کے پاس, تو لائسنس تو ہونا چاہیے تھا نا. سر میں نے اسپیشلی, یہ کیمرہ مین دکھائیں گے آپ کو سر, میں نے بڑا سا اویزہ کر کے لائسنس اب لگایا ہے تاکہ پہلے میرے لائسنس دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے کب اس کو ایشو کیا تھا, کتنے سالوں سے ہیں, اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے, اور کیا اپنی پروٹیکشن کے لیے ویپن رکھنا اپنے گھر کے اندر غیر قانونی ہے. تو کل آپ سے انہوں نے مانگا تھا لائسنس, پھر آپ نے دیا لائسنس اس وقت؟ سر ان کے پاس لائسنس تھا, ان کو اسی وقت میری ٹیم نے, مجھے تو انہوں نے اس طرح اغوا کر کے خفیہ کر کے رکھا کہ مجھ تک کسی بندے کی رسائی نہیں ہوئی, کسی ٹی وی چینل کی رسائی نہیں ہوئی کل سر. پھر وہاں لے گئے آپ کو, پھر کیا ہوا, کیا کہا؟ جس طریقے سے لے کر گئے سر اس کی بھی ساری فوٹیجز میں دوں گا, جس طریقے سے یہ لے کر گئے ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہوئے. وہ میرے کلپ جو آپ نے صبح عدالت والے چلائی, قسم سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں کبھی آج تک آپا فردوس عاشق اعوان نے بالکل بہت اچھا کہا, بہت اچھا ہے کہ جو قانون ہاتھ میں لے. فردوس عاشق اعوان میری بڑی بہن, آپا نے جو لفظ کہے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپا اب جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے کائنڈلی ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور کیجئے آپا. اور چونکہ غلط گائیڈ کیا گیا, آپ نے ان سے پوچھا ہوگا نا جب آپ کو لے گئے ہوں گے کہ بھائی میں نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے؟ سر میں وہی تو پوچھتا رہا ان سے, انہوں نے کیا جواب دیا؟ ویڈیو نہیں آئی سر, وہ لوگ کہتے ہیں بس صابت آرڈر ہے چلو ساڑھے نال. میں کہا جی چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ تشریف رکھیں, میرا بڑا بھائی آ رہا ہے, وکیل صاحب آ رہے ہیں, ہم لوگ گاڑی آ رہی ہے, ہم لوگ چلتے ہیں. انہوں نے مجھے ٹانگ سے پکڑا, ایک بالوں سے پکڑا, ایک گلا دبا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سر یہ دیکھیں میرے وہ ٹھڈے وہ بوٹ وہ جو ان سے ہیں پولیس کے, جو وہ اس لیے کہ ہم جیسے مزدوروں کے اوپر وہ تشدد کریں. میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں, میری پوری کمر چھلنی, میری ٹانگ چھلنی سر. اچھا یہ آپ یہ 13 تاریخ والے جلسے میں آپ خدمات فراہم کر رہے ہیں کیا, ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں کیا؟ وسیم بدامی صاحب, میں پہلے بے شمار دفعہ قسم کھا کر یقین دلا چکا ہوں, آپ کو بھی میں یہ کلیئر کرتا کیا مجھ سے ابھی تک 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے کسی بھی لیڈر نے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی رابطہ
نہیں کیا. لیکن سر میری بات سنیں, میں ساؤنڈ سسٹم اس لیے نہیں لگاتا کہ میں نے وہاں جا کر نعرے لگانے, یا میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس لیے کام نہیں کرتا کہ میں نے وہاں جھنڈے لہرانے, یا مجھے میری روزی روٹی ہے سر, میرا کاروبار. گجرانوالہ جلسے میں آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا نا, جو گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا, وہاں تو میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی. جی بالکل سر, بالکل الحمدللہ. جی سر. اچھا لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے گرفتار کیا؟ یہ مجھے ابھی تک مجھے نہیں پتا. میں تو سمجھا آپ بتائیں گے, مجھے کیا پتا کہ کیوں گرفتار کی, مجھے تو خود نہیں پتا. تو میں تو سر, میں یہ ایک چیز ہے, میرے سامنے ایف آئی آر آج جب عدالت میں سامنے لایا گیا تب پڑھ کر سنائی, تب مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر اس چیز یہ ایف آئی آر. میں ادھر آتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ذرا مہمانوں سے یہ ارشاد بھٹی صاحب, یہ تاثر تو یہی ہے نا کہ جلسوں کے کنیکشن میں گرفتار ہوئے ہیں. میں سمجھے آ کے جواب دیں گے کہ بھائی مجھے کیوں گرفتار کیا گیا, وہ تو الٹا پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ بتا دو مجھے کیوں گرفتار کیا, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے ویسے آپ بتائیے گا بھٹی صاحب کہ یہ بھٹ صاحب کی گرفتاری کے علاوہ بھی بطور مجموعی آپ کو کیا لگ رہا ہے, 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا, تصادم ہوگا, یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بھٹی صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مار ڈی جے بٹ کو نہیں پڑی, وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا لیڈر نکلا ہے, اس لیڈر کو مار پڑی ہے. دوسرا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ممنون ہوں ڈی جے بٹ کا, آج انہوں نے اس کا احسان اتار دیا, ممنونیت کا اظہار کر دیا عملی طور پر. تیسرا ڈی جے بٹ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ ریفارمز کدھر ہیں, تو یہ ریفارمز نہیں ہیں کہ پرانے پاکستان نئے پاکستان کے تان سے ان کو مار پڑ گئی ہے. اور دوسری ان کا قصور تو یہ ہے نا کہ یہ آصف نظر تھے, اندر سے جب پولیس نے پکڑا تو ڈی جے بٹ نکلے, یہ تھوڑا چھوٹا قصور ہے. یہ ہے حکومت بادامی صاحب کے جو جن کی پہنچ صرف ڈی جے بٹ تک ہے, اوپر کوئی نہیں ہے. اوپر جو کرونا کی سیکنڈ لیئر میں کر لیں, ہم نے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی مگر جلسے کر لیں, جلسے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, روکیں گے بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جلسہ 13 کا بھی ہو جائے گا, اس کے بعد لانگ مارچ بھی ہو جائے, اس کے بعد دھرنا بھی ہو جائے. اصل آئے گا استعفے. اگر استعفے دے دیے تو پھر حکومت کے لیے پرابلم ہے, کیسے؟ اس سے پہلے کوئی پرابلم نہیں. اچھا ایک لمحے کو فرض کریں سب نے استعفے دے دیا بشمول پیپلز پارٹی, یہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم کس حد تک ہوگی؟ یعنی ایک انسرٹنٹی کی سچویشن تو بنے گی, لیکن کیا اتنی بری سچویشن بن جائے گی کہ گورنمنٹ کو اپنی بقا کے لالے پڑ جائیں گے؟ بلکہ یہ میں ایسا کرتا ہوں بھٹی صاحب آپ کی طرف, آپ کے پاس بھی آؤں گا, یہ سوال ذرا پہلے میں کلاسرا صاحب سے پوچھوں, پھر میں ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. کہ کلاسرا صاحب ایک لمحے کو ہم سوچ لیتے ہیں کہ سب نے استعفے دے دیے بشمول پیپلز پارٹی, سو واٹ دین واٹ؟ کلاسرا صاحب میرا خیال ہے بہت بڑا کرائسس یہ کھڑا ہو جائے گا. یہ کہہ دینا عمران خان صاحب کا یا ان کی پارٹی کے لوگوں کا جی ہم نیا الیکشن کرا دیں گے, یہاں 150 کے قریب آپ نے نئی سیٹوں پہ الیکشن کرانے کا مطلب ہے, اس پہ وہ کہ بائی الیکشن کرانے کا مطلب ہے آپ پھر پورا الیکشن کروا رہے ہیں. 150 سیٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کی ایک حکومت وہاں پہ 2-3 حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اگین اگر میں اس کی بات کروں سندھ اسمبلی میں بھی ختم ہو جائے گی نا, تو یہ کہہ دیں, وہی میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا یہاں پہ قیاس اور بڑا پولیٹیکل ایک ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اور یہ بات عمران خان صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں انہوں نے کل یہ بیان دیا. پہلے تو وہ آپ کو یاد ہوگا بات کہتے تھے میں بات بھی نہیں کروں گا, ان سے لٹیرے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, بلا بلا. تو کل تو انہوں نے کہہ دیا جناب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو یاد ہوگا 1.5-2 سال تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ تو شور ڈالتے ہیں, مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے, بات نہیں کرنے دیتے. یہ تو خان صاحب بہت عرصے سے نہیں کہہ رہے کہ میں ہر موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہوں, این آر او نہیں دوں گا, کرپشن کے کیسز ہی چھوڑوں گا. وہ بات تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں. تو اپنی اوریجنل پوزیشن سے ڈپارچر کس طرح ہے خان صاحب کا؟ نئی بات کیا کی ہے انہوں نے؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ ہر موضوع پہ بات کریں گے, این آر او نہیں دوں گا. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں. نہیں خان صاحب نے 1001 باتیں پہلے کی تھیں, ساری پوری کر دی انہوں نے. یا اس پہ آج مطلب آخری جو ایک کلپ رہ گیا تھا ان کا ڈی جے بٹ صاحب والا, اب ان کی بدقسمتی دیکھیں ڈی جے بٹ صاحب والا بھی کلپ ان کا نکلا ہے جس میں ڈی جے بٹ صاحب پہ ہونے والے تشدد اور ان کی گرفتاری کی مذمت کر رہے تھے. تو خان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ خود کہتے رہتے ہیں کہ آگے سے اگر دیوار آ جائے تو میں یو ٹرن لے لیتا ہوں. تو خان صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس میں بعض دفعہ آپ کو فیصلے اس طرح کے کرنے پڑتے ہیں. خان صاحب پہلے نہیں کہتے تھے جو اب کہہ رہے ہیں, تو میں پوچھ رہا ہوں انہوں نے اب ایسا کیا کہہ دیا ہے جو پہلے نہیں کہتے تھے؟ وہ پہلے بھی کہتے تھے بات کروں گا لیکن کرپشن کیسز سے بات نہیں کروں گا, ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں کرپشن کے کیسز کس طرح سیٹل کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ گئے تھے, کراچی گئے تھے انہوں نے, میرا 3-6 مہینے پہلے ایک وہاں پہ
कोरोना से शायद पहले की बात है, आपको याद होगा नैब के लाज में चेंजेस की गई थी, ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, याद है आपको? ठीक है, जी जी। और हुकूमत लाई थी, और ये इमरान खान साहब लाए थे, इनकी हुकूमत लाई थी। और इन्होंने कराची के जलसे में, अगर आपने उसको कहना किसी इसको रिसर्चर को और आपकी प्रोडक्शन टीम का बंदा अगर बड़े जल्दी से वो क्लिप निकाल दे जिसमें कराची के अपने दोस्तों को कह रहे थे कि मेरे बहुत सारे कारोबारी दोस्त बैठे हुए हैं और आपको याद होगा ये आके नैब की शिकायतें करते थे, नैब हमारे पे केसेस कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और हमें पकड़ आए, तो हमने वो तमाम मुश्किलात दूर कर दी हैं। तो वो एनआरओ नहीं था, आपने एनआरओ इनको नहीं देना, ये जहन में रखें। एनआरओ देने की क्या शक्लें हो सकती हैं बदामी साहब? अच्छा। शक्लें ये हो सकती हैं कि वो तमाम लाज जो नैब के जिनके तहत इनको प्रोसिक्यूशन हो रही है, सजाएं हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, या जिसका वो आप कह सकते हैं जुर्म बनता है, इन्होंने उन क्लासेस को खत्म करना है जो ऑलरेडी ये खान साहब ने की हुई हैं और पाकिस्तानी कौम ने उसको डिजेस्ट किया हुआ है। ओके, सो ये कहना कि खान साहब कहते थे मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, खान साहब ने नैब के लाज में चेंजेस करके उन्होंने अपने दोस्तों को खुशखबरियां सुनाई हुई हैं कि भाई साहब ये मामला सेटल हो गया है, अब आप यहां से आराम से रहें। अच्छा, लेकिन मैं जरा कमिंग बैक टू इस्तीफे, ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा। मेहर बुखारी साहब, आपकी ये राय है कि क्या आपकी राय में क्या इतना सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा मेहर के गवर्नमेंट को अपनी एग्जिस्टेंस के लाले पड़ जाए अगर इस्तीफे हो गए तो? थैंक यू बदामी साहब। देखिए ये नंबर गेम है, अगर आप स्ट्रिक्टली नंबर्स को देखें तो 161 नंबर हिज़्ब इख्तिलाफ के पास हैं। ये अपने रेजिग्नेशन स्टैंडर भी कर दें तो कोरम भी पूरा है बाय एंड लार्ज 83-84 सीट्स के ऊपर, और वज़ीर आज़म भी इंटैक्ट रहते हैं, उनको भी नहीं कोई हिलाता। ये मसला जो है नंबर्स से बढ़ के सियासी मसला है, लेजिटिमेसी का मसला है। अगर एक पूरे ऐवान से वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये एसेंशली एक ऐसा जनाजा बन जाएगा जिसको कंधा देने वाले भी कंधा शायद ना देना चाहें एनीमोर। सो आई थिंक ये ज़्यादा इखलाकी और लेजिटिमेसी का इशू है जो बहरहाल आई थिंक इमरान खान साहब रियलाइज़ कर रहे हैं। अभी आपने ये बात रऊफ भाई से पूछी कि ये कहाँ डिपार्चर हुआ है, कैसा ये बात तो हमेशा से कर रहे थे। डिपार्चर खान साहब के लहजे में आपको दिखाई देगा और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं। एक तो लहजे में आप देखें सियालकोट के अंदर उनका वो तंज और वो मौकरी उनके लहजे में नहीं थी। उन्होंने पहली दफ़ा, देखें ये अगर माजी में भी कहा, मीडिया ने उस तरह नहीं उठाया, पहली दफ़ा हम उठा के अब सवाल पूछ रहे हैं कि वो तो करने को तैयार हैं। तो अब पछतावत क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वो अब दूसरी साइड जो है वो बॉल इज इन देयर कोर्ट ना, वो अब बात नहीं करना चाह रहे। मगर ऑन ग्राउंड आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब ये समझते हैं और ये जानते हैं बखूबी कि पंजाब में उनकी 3 सीटों से हुकूमत बनी बैठी है, पंजाब के अंदर भी एक रेज़र शार्प मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत बनाए बैठे हैं। सो 161 नंबर तो एक जगह कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे ये नंबर, ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रल कॉलेजेस भी अगर डिसॉल्व हो गए तो फिर भी आपका आइन कहता है कि सेनेट इलेक्शंस मस्ट कंटिन्यू, 52 नशिस्तें खाली होंगी। अगर वॉक थ्रू हुआ तो देखे ना फिर भी 22 सीटें तो तहरीक इंसाफ ने अपनी निकाल लेनी है आराम से। मसला इधर ये लेजिटिमेसी का है, बी ऑन ग्राउंड क्या तब्दीलियां हो रही हैं। अभी काफ लीग से एज वी स्पीक पीपल्स पार्टी 1-1.5 हफ्ते से फॉर्मली इंगेजमेंट के अंदर है। और बड़ी खबर जो मेरे पास आज ये है वो ना सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब गए हैं, जरदारी साहब की भी बात हुई है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब काफ लीग भी बड़े सरकार से मिलाई है और उनका ये कहना है कि जनाब कितनी देर तक हमने इधर रहना है, ये बड़ा इंपेंडिंग क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर कोई अपनी पोजीशन के ऊपर डट गया है, तो इससे निकलना कैसे? या तो हमें इजाजत जब तक वहां से इजाजत नहीं मिलेगी तब तक तो चू नहीं करेगी और नहीं मिली तो फिर क्या मसला है? फिर क्या टेंशन है खान साहब को? ठीक है ना, देखें नहीं अभी तक नहीं मिली ना, कब तक नहीं मिलेगी? अगर पूरी वॉइस ऑफ डिसेंट इस्तीफे दे गई आपकी असेंबली के अंदर से, व्हाट काइंड ऑफ हेडलाइंस डज दैट मेक? अगले अखबार की शायद सुर्खी क्या होगी? ओके, पॉइंट टेकन। आप तो भट्टी साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। भट्टी साहब आप मुझे ब्रेक से पहले बताइए, फिर जरा इसको आगे लेके जाते हैं डिस्कशन को, कि दोनों दोस्तों के ख्याल में अगर ये नहीं इतना सिंपल नहीं है कह देना कि इस्तीफे हो जाएंगे तो मैं जिम्नी करा दूंगा, मसला क्या है? नहीं भाई, बड़ा ठीक ठाक क्राइसिस हो जाएगा और फिर वो क्राइसिस सूरत हाल को कहीं भी लेके जा सकता है। क्या आपकी भी ये राय है और आपके ख्याल में क्या ऐसा होगा या पीपल्स पार्टी बड़े साहब या कहीं किसी भी वजूहात की बिना पे पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा ही नहीं बनेगी तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी? देखिए पहली बात तो कि आज मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, ये वैसे ही सुनाता जाता हूँ कि जो इसराइली स्पेस सिक्योरिटी का साबिक सरबराह है, उसने कहा है कि खलाई मखलूक और इंसानों का राब्ता हो चुका है और ट्रंप को सब पता है। तो अब ये इसका हमारे मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप पाकिस्तान के सियासी पैरामीटर की बात नहीं कर रहे हैं ना आप?
نہیں 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 بالکل بھی نہیں, یہ ویسے میرے ذہن میں آگے خبر وہ بتا دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تو مسلم لیگ نون پوری استعفے دینے کو تیار نہیں, ابھی تو شہباز شریف صاحب اور گروپ استعفے دینے کو تیار نہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جو استعفے نہیں دیں گے ان کے عوام ان کا گھیراؤ کریں گے. یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ابھی وہ بھی تیار نہیں ہے. دوسری بات ہے پیپلز پارٹی تو ابھی بہت دور ہے. مولانا صاحب, مریم نواز شریف صاحب کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس سسٹم میں. تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, کوئی اور آ جاتا ہے, کوئی لیفٹ چلا جاتا ہے, رائٹ چلا جاتا ہے, ان کو کیا لگے؟ وہ تو دونوں صورتوں میں ان کا تو کیا ہے کہ یہ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. اور وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ عمران خان سے جان چھوٹے. عمران خان سے کس طرح جان چھوٹ سکتی ہے؟ جو بھی ہوتا رہے, اس کو ہٹائے. تو یہ تین تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد نوبت آئے گی یا یہ دن کبھی آئے گا ہی نہیں کہ استعفے دیں سب؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 13 کا جلسہ کیسا ہوتا ہے. اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, بہت دھانسو ہوتا ہے پھر ایک موڈ بنے گا. اس کے بعد لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں. اس کے بعد یہ جنوری کے 2 یا 3 ویک میں ہوگا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں, جھوٹے, فراڈی اور دغاباز اور وہ جو ہیں وہ ہمیں اب جمہوریت کے درس سکھا رہے ہیں, اور ان پر پھر ایک مرتبہ ان کے کندھوں پر جمہوریت ہے. اللہ فضل کرے جی. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کا موڈ دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ استعفے دینے. میں بریک لے لوں, پھر ذرا مجھے رہو پہ بات کیجیے گا کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ اپوزیشن ساری کی ساری مستعفی ہو جائے تو حکومت ٹھیک ٹھاک کرائسس میں آ جائے گی, تو ظاہر ہے اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے تو اپوزیشن کو بھی بات پتہ ہے, تو پھر تو اپوزیشن کے پاس بڑی ایک کنجی ہاتھ میں کہ ہم یہ کام کر دیں تو کرائسس آ جائے گا. اچھا, اور ساتھ میں گورنمنٹ والے تو للکار رہے ہیں, بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دو نا استعفے. بھائی استعفے جو ہے وہ پارٹی لیڈروں کی طرح اسپیکر کو دے کے آ جاؤ نا. بھائی ایسا کرو کل صبح 9 بجے دے کر آ جاؤ نا. تو پھر وہ سامنے سے مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو گورنمنٹ کرائسس میں آ جائے گی. چاہتے ہیں گورنمنٹ سے نجات تو پھر دے دیں استعفے کل صبح 9 بجے. پھر کیوں نہیں دے رہے؟ اف اٹ از دیٹ سمپل. میں بریک کے وقت پہ بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں مہمان گرامی ساتھ تشریف میں. روک کلاس صاحب آپ بتائیں نا, اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ استعفے ہوں گے اور بحران آ جائے گا تو پھر دے دے کل صبح دے دے اپوزیشن استعفے تاکہ بحران آ جائے اور حکومت سے جان چھوٹ جائے ان کی. اس میں 2-3 چیزیں اس میں وسیم. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی, ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, آپ سے بات ہو رہی تھی, مہر بہن سے بھی ہو رہی تھی, بھٹی صاحب, ہم یہ اس پہ بیٹھ کے سرچ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پچھلی پارلیمنٹ میں کتنی سیٹیں تھیں. جی ہاں جی ہاں, تو میرا خیال ہے جو ہمیں پتہ چلا 34 کے تقریباً اتنی. اگر عمران خان صاحب اگر عمران خان صاحب پچھلی اسمبلی میں 34 سیٹوں کے ساتھ وہ استعفے دے کے اگر وہ اتنا بڑا بحران پیدا کر سکتے ہیں, پورے ملک کو انہوں لاک ڈاؤن کر دیا تھا, پورا ملک آپ کو 126 دن کے لیے بالکل ختم ہو کے رہ گئے تھے. اگر ختم سے مراد ہے بالکل ایک جگہ رک گیا تھا, آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو میرا خیال 60-161 جیسے ابھی مہر نے بتایا, اتنے سارے لوگ ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. اگر آپ وہاں پہ 34 ایم این ایز کے ساتھ آپ اتنا بڑا کرائسس پیدا کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی طور پر حکومت کو بالکل اپنے گھٹنوں پہ بٹھا سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا لیکن اس میں الٹیمیٹ فتح تو عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی نا. وہ کہتے تھے جب تک استعفیٰ نہیں آئے گا نواز شریف کو میں ہلوں گا نہیں. ہلنا پڑا نا, جانا پڑا نا استعفے کے بغیر واپس. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایون جنرل رحیل شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑ گیا تھا, جی ہم آپ کی صلح کرواتے ہیں اور آپ کی بیٹھ کے بات کرواتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اس کا اگر انہوں نے استعفے دینے تو کل کیوں نہیں دیتے. میرا خیال ہے پولیٹیکل اسٹریٹجیز جو ہوتا ہے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. اگر وہ کل دیتے ہیں, آ کے دیتے ہیں جی حکومت کو آج ہم اس پہ کرپل کرتے ہیں, تو ابھی میرا خیال عمران خان صاحب کے پاس ٹائم ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں, جو خان صاحب کہتے ہیں ہم دوبارہ یہاں پہ ری الیکشن کروا دیں گے, تو ان کے پاس ہے پچھلے اگلے 40 دنوں میں 50 دنوں میں الیکشن کروا سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے, اور یہ بیکاٹ کر کے سائڈ پہ ہو کے اپنی مرضی کے لوگ لیں, وٹ ایور جو کریں. انہوں نے اگر استعفے دینے ہوئے, میرا خیال اسیسمنٹ ہے, میری اسیسمنٹ ہے تھوڑی سی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, انہوں نے استعفے دینے ہوئے نا یہ جا کے فروری میں دیں گے. کیوں؟ اس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ نے آ کے ہلٹ کرنا ہے, بلاک کرنا ہے, کہ اگر آپ پوزیشن کا رول بن چکا ہے, ہم نے کیا آ کے پولیٹیکل کیاس پیدا کرنا ہے, ان کو استعفے اس وقت سوٹ نہیں کرتے. اس وقت دیتے ہیں تو عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں استعفے دیں. ہاں فروری میں جا کے دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے وقت پھر آپ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جلسے جلوس, آپ کے 160-70 لوگ وہاں سے آپ کی پارلیمنٹ سے نکل گئے, اسمبلی میں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے, جو بھی انہوں نے باتیں کرنی گفتگو کرنی ہے, اور وہ سڑک پہ آ گئے. سو وہ ان کے لیے ٹائم ہوا. میں ذرا اس کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. سو مائی اسیسمنٹ اگر انہوں نے دیے وہ ان کے لیے فروری کا مہینہ ہوگا جس میں جا کے آ کے استعفے دے سکتے اگر دیے انہوں نے. ناؤ مہر صاحبہ, انٹرسٹنگلی میں نے اعتداد احسن صاحب سے پریسائزلی یہی سوال پوچھا. میں نے کہا فرض کیجئے 13 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہے اور 1 مارچ کو اپوزیشن ساری کی ساری ریزائن کر دیتی ہے, تو کیا؟ تو وہ جواب میں بولے کہ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا عمران خان کے لیے.
اپوزیشن غائب ہے, سندھ کا ہاؤس ڈیزالو ہے, تو وہاں الیکشن نہیں ہوگا, باقی جگہوں سے 100% سینیٹر پی ٹی آئی کا آئے گا. اس سے بڑی فیور نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کے لیے. اور وسیم, میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا کے آپ کو بتاؤں کہ اگر ادھر ڈیزالو بھی کر دیں, آپ کا پورا ایک الیکٹرل کالج ہی غائب ہو, وہ آپ کا پوسٹ پون ہو سکتا ہے الیکشن. دیٹ الیکشن از میریلی پوسٹ پون. سینیٹ الیکشن کو دھچکا نہیں پڑتا. اٹ از اے کمپلیٹ واک اوور فرام عمران خان. سو ان کو کہیں نہ کہیں ری ایویلویٹ کرنا ہوگا. بہتر ہے. دیکھیں آپ رؤوف بھائی کی اس رائے سے ڈس ایگری کرتی ہیں کہ سینیٹ الیکشن سے تھوڑا پہلے استعفیٰ دیں گے یہ اپوزیشن والے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ سینیٹ الیکشن سے تھوڑا پہلے دے دیں یا آپ دے دیں. دیکھیں ضمنی انتخاب جو ہے نا, یہ آپ کی 300-350 سیٹیں بن جائیں, ایک منی جنرل الیکشن ہے. ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں موجود. آپ کا ابھی بھی جو سیٹ اپ ہے اس کے مطابق آپ کو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہوگا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کے اوپر بات آ جائے, جو عمران ابھی از ناٹ ولنگ رائٹ ناؤ. نہ ہی انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں. سو مجھے تو ایدر وچ میں ان کے لیے ون ون سچویشن دکھائی نہیں دے رہی استعفوں کی صورت میں. انہوں نے ایک اپنی طرف سے ترک کا پتا پھینکا ہے, اس کے اندر بھی اب ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی آپ کی نظر نہیں آ رہی. آپ نے اعلانات پہلے کر دی اور اس کے اوپر آپ نے پھر نظر ثانی اور مشاورت بعد میں کرنی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ بلا کے یا یہ پتا پھینک کے, جس طرح گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اس پہ بات نہ کرے پیپلز پارٹی کا, یہ تو اپنے لیے گنجائش پیدا کر لی ہے نا پیپلز پارٹی نے کہ بیک آف کر سکیں. بیکاز دیکھیں پیپلز وسیم ایک منٹ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا ایدر وچ وے کہیں ان کو ون ون سچویشن نہیں مل رہی. سینٹر اور نارتھ اور پنجاب سے پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. سو پنجاب تو پورا پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ رہے گا. الیکشنز اگر پھر سے ہو پی ایم ایل این کو فیور ملتا ہے. واپس اسی چیز کو دہرا کے اگر آپ نے سندھ کی حکومت جو آپ کی تگڑی کھڑی ہے 12 سال سے چل رہی ہے اور ابھی آپ لوگ کام اور پروجیکٹس کر رہے ہیں, اس کو ہٹا کے اپنی 8 سیٹیں خراب کر کے سینٹ کی, آپ کو ملے گا کیا اینڈ آف دا ڈے؟ صحیح ہے. تو بھٹی صاحب آپ کی رائے میں مجھے ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی تو اس وقت لاٹری نہیں لگی ہوئی. وہ ذرا سا بیہیو کر کے, جیسے ہی نواز شریف صاحب 2 نام لیتے ہیں, بلاول صاحب معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا وہ لوگ ملوث ہیں, پتہ نہیں, میں نے ثبوت نہیں دیکھے اس لیے میں تو دیکھے نا نام نہیں دے سکتا, بری بات ہوتی ہے نا نام لینا. وہ وہاں بھی اپنے معاملات سیٹ رکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے صاف کہہ دیا سی سی ہوگی. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کی فیصلوں کے پابند ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ہم سی سی میں فیصلہ کریں گے استعفیٰ دینا نہیں دینا. یہ بڑا واضح تضاد ہے نا ان 2 باتوں میں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی استعفے نہیں دے گی, اپنے معاملات سیٹ رکھے گی اور اس طرح حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لوزر آخر میں نون لیگ ہوگی ساری صورتحال کی, جو اداروں سے معاملات بھی مزید خراب کرے گی اور آئسولیٹ بھی ہوگی پولیٹیکلی بھی. یہ آپ کی رائے کہ ایسا نہیں ہوگا بھٹی صاحب؟ دیکھیے یہ ان دونوں نے ہمیشہ ایسے ہی گیم کھیلی ہے. پوری سیاست ان کی دیکھیں, بے نظیر بھٹو مشرف صاحب سے ملاقاتیں بھی فرما رہی تھیں اور ساتھ میثاق جمہوریت بھی کر رہی تھیں. نواز شریف صاحب مشرف صاحب سے ڈیلیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ میثاق جمہوریت بھی کر رہے تھے. ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہیں اور پھر یعنی ایک کو کندھا دیتا ہے اور درمیان کا رستہ نکال لیتا ہے, دوسرا دوسرے کو کندھا دیتا ہے اور درمیان کا رستہ نکال لیتا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. کوئی پتلی گلی نہیں نظر آ رہی, کوئی چور دروازہ نہیں کھل رہا. یہ جھوٹے ہیں, دغا باز ہیں, دغے دے دے کے انہوں نے اس پوری قوم کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور یہ جو قوم کے لیے 1 مہینہ نہیں کر پا رہے, اس میں تجزیہ کرنا کہ ساری صورتحال کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا. دوسری بات 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد, دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بڑی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ون ون پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ تو اور مولانا صاحب تو سارے پتے لگ گئے. یعنی گجرانوالہ جلسے میں جو نواز شریف صاحب کی تقریر یا کوئٹہ جلسے میں جو تقریر, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہی ہے کہ ایون فیلڈ سے پتھر مارنا شروع کر دو, اور اس کے بعد یہی ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے جا تیرا بیڑا غرق نہ ہو, یا اور ساری چیزیں بتا دی, میرا مجرم وہ تو میرا مجرم وہ تو میرا مجرم وہ, سارے پتے شو کر دیے. نہیں استعفوں کا پتہ ہے نا, آپ نے خود ہی تو کہا کہ اگر وہ استعمال کر لیا تو رولا پڑ جائے گا. اب یہ ایک آپشن ہے اور وہ آپشن ہے استعفوں کا, اور وہ ہے اخلاقی طور پر حکومت جو ہے دباؤ میں آ جائے گی. خواہ الیکٹورل کا وہ جو کالج جو وہ ووٹوں کا ہے, خواہ سینٹ کا وہ قانونی طور پر نہیں ہوتا, خواہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں پیپلز پارٹی ابھی تک بالکل یہ ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی بالکل بھی استعفے دینے پہ تیار نہیں. وہ سینٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہے. مسلم لیگ نون میں ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے. ان کے سارے روب دبدبے, استحقاق کمیٹیاں, پروڈکشن آرڈرز, ایم این ایز کی سارے بونس, یعنی میں اب وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک مرتبہ جب وہ تحریک انصاف آئی تھی واپس اسمبلی میں, تو انہوں نے خوبصورت جملہ بولا تھا, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. تو اور انہوں نے پہلے دن سے وہ تنخواہیں لے لی تھیں جو جتنا. تو اب اگر یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور اگر یہ استعفے دینے ہیں تو یہ تنخواہیں ساری واپس کریں, اور یہ تنخواہیں واپس کریں, بونس واپس کریں, الاؤنسز واپس کریں,
اور وہ واپس کر کے پھر نکلیں باہر کے یہ جعلی مینڈیٹ تھا. یعنی یہ ہے کہ یہ درخت جعلی ہے, یہ مصنوعی ہے, اور اسی کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے موجیں کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس وقت ون ون پوزیشن میں ہے, اور مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ خود کا حملہ ایک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن بات 3 سٹیپ کی ہے. جلسہ کیسے ہوتا ہے, لانگ مارچ میں کتنے لوگ آتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے لانگ مارچ کے بعد کیا موڈ بنتا ہے. اور ابھی استعفے قیادت کے پاس, قیادت کے بعد مولانا صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے بعد اسپیکر کے پاس, تو بڑا لمبا مرحلے ہیں. میں اس میں میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں لیکن کلاس صاحب آپ نے تجزیہ دیتے ہوئے مہر نے جو بات کی اس میں بھی ایڈ کیجیے گا کہ جس طرح وہ کہتی ہیں جناب, خبر ہے کہ قاف لیگ کی ناراضگی بہت زیادہ بڑھی اور وہ گئے لوگوں کے پاس کہ بھائی ہماری جان چھوڑائیں, کتنا وہ یہ ہے امپورٹنٹ کہ چونکہ ہم جانتے ہیں ایم کیو ایم بھی اس انداز سے تو خوش نہیں ہے, قاف لیگ تو بالکل بھی خوش نہیں ہے. یہ آپ کے خیال میں امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی ناراض ہو جائیں ان کو جب تک اجازت نہیں ملے گی یہ نہیں ہلیں گے, تو بس ٹھیک ہے ہوتے ہیں ناراض, بھائی دل جلاتے ہیں اپنا, ان کی مجال نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہوں. میں تھوڑا سا وسیم, اگر آپ مجھے اجازت ہے میں تھوڑی سی اور پہ, آپ کو بڑا اہم سوال ہے, وہ مہر نے جیسے خبر شیئر کیا آپ کے ساتھ, میں تھوڑی سی جو ایک اور دو میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کرے جو نواز شریف صاحب پہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی زیادہ گین کرنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ اس میں سے ڈیل ماریں گے کوئی نہ کوئی. نواز شریف صاحب کا آپ اگر دیکھیں وہ چاہتے ہیں, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگلی ڈیل جو ہے نا وہ بلاول بھٹو صاحب مارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور آپ اس کو تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ میں جائیں, وہی سچویشن بن چکی ہے 2006-2007 میں. یہ نواز شریف صاحب کی اس وقت جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھی, اگر آپ کو یاد ہو. صحیح ہے. اور ان کی کیونکہ بات چیت نہیں ہو سکتی تھی, ان کے حالات بالکل اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل بگڑ چکے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں واپس نہیں آ سکتا, نہ مجھے وزیر اعظم بنائے گا مشرف صاحب ان کمپنی بلا. آپ اگر دیکھیں ابھی بالکل سیم وہی سچویشن بنی ہوئی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کے تعلقات جو ہیں آپ کو پتہ ہے, انہیں ایگزیکٹ پتہ ہے کہ موجودہ جو ہماری ملٹری قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ نہ ان کا پیچ اپ ہو سکتا ہے, نہ وہ آ کے بیٹھ کے حکومت فارم یہ ہو سکتے ہیں, نہ الیکشن کے نتیجے میں وہ جیت سکتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو کہ بینظیر بھٹو کی 2006-07 والی جو ڈیل تھی مشرف سے, سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو نواز شریف صاحب تھے. ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور وہ 3 دفعہ نااہل, اور ان کو نااہل کر دیا گیا تھا کہ آپ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. سو ان کو سوٹ کرتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحب مشرف سے ڈیل کریں اور پیپلز پارٹی حکومت میں آئے اور اس میں بیٹھ کے وہ تمام چیزیں لاز بنائے 18 کے ذریعے تمام ان کے جو. کیا آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی میاں صاحب کا فائدہ ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں خان صاحب سے جان چھوٹے, بے شک پیپلز پارٹی کے معاملہ اسٹیبلشمنٹ میں سیٹ ہو جائیں, یہ آ جائیں پاور میں, تو ہمارے لیے تو رستہ کھلے گا نا. ابھی تو رستہ بالکل ہی بند ہے. ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ اب ان کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی. یہی سن سیکرٹ میں نے بھی کہا تھا, اب ان کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی کہ واپس آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب نے ان کی سزائیں معاف کر دی تھی, 10 سال بعد ہو گئی تھیں, اور زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے ذریعے جو بین تھا تیسری تھا وہ ختم کیا. میں فائنل کمنٹ مہر سے سوٹ کرتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ, بلاول کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو سکتی ہے, تاکہ رستہ تو کھلے. میری بات نواز شریف کو ہوگا, میری بات پہ بھی ویری انٹرسٹنگ کہہ دو, یہی میں نے بھی کہا تھا. ایک دفعہ بات دلے نہ خاصا نہ چاہتے ہوئے آپ کی بات کے لیے بھی ویری انٹرسٹنگ. جی فائنل کمنٹ کر دیں مہر بخاری صاحبہ. چلے میں آپ کو بھی ایک اور خبر دیتی ہوں جس کے اوپر آپ موسٹ انٹرسٹنگ کہہ کے شو ختم کر سکیں. جہانگیر خان ترین کو صاحب کو بھی ایکٹیولی اپروچ کیا جا رہا ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کی طرف سے, اس حد تک کہ یہ ایک نہیں یہ 3-4 دفعہ آفر آ چکی اور انگیج کیا جا رہا ہے کہ صاحب ادھر سے تو آپ کو مل گیا جو ملنا تھا, رسوا ہو گئے, ہن ساڑھے کول آ جاؤ. سو جواب کیا ہے, موڈ گیا اس طرف, ٹائم نہیں ہے تو تجزیہ نہیں دیتی ورنہ موڈ گیا اس طرف ترین صاحب کی طرف. جی بالکل. دیکھیں بصورت دیگر کہ اگر آن گراؤنڈ کچھ چینج نہ ہو, دیکھیں 77 کے اندر بھی اسینشلی وین وی سٹارٹڈ اسٹیبلشمنٹ واز ناٹ اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ وقت لگا گراؤنڈ ریالٹی, بلکہ بھٹو صاحب نے تو اپوزیشن سے مذاکرات میں بلایا اس وقت کی اعلیٰ عسکری قیادت کو, اور وہ کام ہی الٹا پڑ گیا کہ انہوں نے, اور وہ شاید ان کی بالکل ان کی وہیں سے گیم پلٹ گئی. لکھتے ہیں نا آپ کے اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کور کمانڈرز کو بھی پالیٹکس میں انگیج کرنا واز آلسو از ون سنگولر بگیسٹ مسٹیک بھٹو صاحب کی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. بٹ دس از ریئلی ویری کہ پیپلز پارٹی اور نون اپروچ کر رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کو, سینٹ الیکشن بھی قریب ہے, شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ یہی طیارہ جو کل اڑا تھا پی ٹی آئی میں لوگوں کو لانے کے لیے اگر ادوا پھر محو پرواز ہو جائے اور سینٹ الیکشن میں اپنا کرشمہ دکھا دے تو کیا ہی کہنا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. بس جاتے جاتے یہی گزارش کہ آپ کی کوئی بھی سیاسی طور پہ رائے ہو, کوئی بھی مسلک ہو, مذہب ہو, سیاسی نظریہ ہو, کورونا ایک حقیقت ہے جو کہ بلا تفریق سب کو نشانہ بنا رہا ہے. خدا را احتیاط کیجیے تاکہ اپنے اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں. اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.